الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک گروہ تو وہ ہوگا جنہیں السابقون الاولون کہا گیا، یعنی مقربین بارگاہ الہی، اللہ کے بڑے مقرب بندے. دوسرا گروہ وہ بیان کیا گیا کہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی عام اچھے انسان. اور تیسرا گروہ وہ بیان کیا گیا کہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یعنی عام کفار و مشرکین یا گنہگار لوگ. اس سے پہلے کی آیتوں میں السابقون الاولون کا تذکرہ ہوا تھا. وہ لوگ جو ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے ہیں، اللہ کی قربت و نزدیکی کے چاہنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں. ان کے مقام و منصب کا تذکرہ کیا گیا، ان کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ کیا گیا، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، جہاں کھانے پینے کے بہت سارے وسائل ہوں گے اور اسباب و وسائل فراہم کیے جائیں گے. بطور خاص گوشت اور مچھلیاں بھی بطور مہمانی انسان کو عطا کی جائیں گی. بڑا ہی پرسکون ماحول میں خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، جہاں گالی گلوچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غیبت و چغلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بری حرکت اور بری بات نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، لغویات بھی نہیں سنیں گے اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے. یہ لوگ اصحاب المقربین ہیں، یعنی اللہ کے قریبی بندے ہیں، یا السابقون الاولون. آگے کی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اصحاب الیمین تو ہے، جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ عام اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. رہا معاملہ اصحاب الیمین کا، دائیں ہاتھ والے کا، تو کیا ہی خوش قسمت ہے وہ دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بڑے خوش نصیب اور خود قسمت ہوں گے. پھر اللہ کی جانب سے جو ان کو انعام ملے گا، آگے اس کا تذکرہ فی سدر مخضود، بے کانٹا کے بیریوں میں ہوں گے. بیر ایک پھل ہے، ہندوستان میں مزیدار نہیں ہوتا، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن بعض علاقے میں وہ پھل، بیری کا پھل، بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، اور اس سے خوشبو بھی آتی ہے. یہ جنتی پھل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تو خرابی ہوگی نہیں، اچھا ہی ہوگی. علاقائی اعتبار سے اس کے اندر مزہ میں فرق پڑتا ہے. بیر کے درخت میں عام طور سے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیری کا درخت جس میں کانٹا نہیں ہوتا، اس کا پھل بڑا خوشگوار ہوتا ہے.
تو قرآن نے تذکرہ کیا ہے فی صدر مخضود، بے کانٹے والے بیر کے درختوں کے بیروں میں ہوں گے، یعنی وہ پھل ان کو ملے گا اس میں کانٹا نام میں کوئی چیز نہیں، خوش ذائقہ بھی ہوگا، مزیدار بھی ہوگا۔ وَتَلْهِمْ مَنْزُودٌ، تہبتہ کیلوں میں ہوں گے۔ کیلا فوری طاقت پہنچانے والی چیز ہے۔ اب دیکھتے ہوں گے عام طور سے کھیل کے میدان میں کھیلنے والوں کے لیے کیلے کا بندوبست بطور خاص کیا جاتا ہے، سنگ سنگ اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، آئرن اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو جنتی پھلوں میں سے پھل کیلا بھی ہے، لاٹ لگا ہوا، تہبتہ یعنی جتنا چاہیں گے اتنا کھائیں گے، ایسا نہیں کہ کوئی پیس پکڑا دیا اور ختم ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ وَتَلْهِمْ مَنْزُودٌ، تہبتہ کیلے، اس کے گچھے کے گچھے لگے ہوں گے، اس کا تھم رکھا ہوا ہوگا، عام طور سے انسان کھائے گا اور اپنے اندر طاقت و توانائی پیدا کرے گا۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ مراد جو ان کو جگہ عطا کی جائے گی اور باغات کا جو سلسلہ جاری ہوگا، ایسے ایسے اس میں درخت ہوں گے کہ بیچ میں اس کو دھوپ لگے گی نہیں، اس کے سایہ ہی میں چلنے شروع کریں گے۔ بلکہ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق جنتی ایک ایک درخت کا حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی گھوڑا پہ سوار ہو کر اس جنتی درخت کے سائے سے گزریں گے 100 سال تک چلتے ہی رہ جائے گا، لیکن اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم۔ تو جنتی جو درخت ہے اس کے سائے بڑے لمبے چوڑے ہوں گے، جہاں دھوپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے۔ مراد کیا ہے؟ بکثرت پانی ملے گا، یہاں کا حساب نہیں کہ صبح شام پانی ملے گا، کچھ دیر صبح پانی آتا ہے، کچھ دیر شام میں پانی آتا ہے، لیکن یہاں بھی بعض علاقے میں رات دن پانی گرتا رہتا ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ پانی کی ہمیں کمی نہیں ہے۔ ویسے بھی یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے مقابلے میں کلکتہ میں پانی کی بڑی آسانی ہے، لیکن یہاں اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، پانی بھس رہا بہ رہا ہے، وہ پوچھنے والا نہیں۔ بمبے اور مدراس والوں سے پوچھئے بطور خاص تو پتا چلے گا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَاءٍ مَسْکوب، جنت میں انہیں پانی، بہتا ہوا پانی، جاری پانی ملے گا، مستقل تازہ پانی ملے گا۔ اب تو کارپوریشن کا پانی پیتے ہیں تو باسی رہتا ہے، باسی تو باسی بھی رہتا ہے، اب جمع کر کے رکھا وہی پیتے ہیں۔ لیکن جنتی پانی کے بارے میں کہا گیا وہ جاری ہے، وہ ہمیشہ تازہ ہی پانی آپ کو ملے گا، وہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن مستقل پانی جاری ہے۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، رواں پانی، بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، یعنی بہتے ہوئے پانی پیئیں گے۔ مراد بکثرت پانی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بے انتہا پھلوں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، پھل فروٹ یہ خوشحالی کی علامت بتائی جاتی ہے۔ یا 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے، پھل کہاں سے کھائے گا؟ لیکن پھل وہ انسان کھاتا ہے جسے فارغ البالی ہوتی ہے، وہ ڈرائی فروٹ بھی کھاتا ہے، تازہ فروٹ بھی کھاتا ہے، اپنے اندر طاقت و توانائی پیدا کرتا ہے، اور جسم کے اندر خوشنمائی اس سے پیدا ہوتی ہے وغیرہ ذالک۔ تو کہا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بے شمار پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے اور اس کو روکا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے 2 مفہوم۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جس طرح موسمی پھل ہوتا ہے کچھ دنوں تک کے لیے موقوف ہو جاتا ہے، مطلب وہاں مستقل پھل لگتا ہی رہے گا، ایک دن کے لیے بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے اس میں کمی نہیں آئے گی، لا مقطوعہ، وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنی کثیر تعداد میں پھل ہے کہ وہ کمی کا نام و نشانی نہیں ہے۔ ولا ممنوع، اسے روکا بھی نہیں جائے گا۔ آدمی کھلاتا پلاتا کچھ دیر کے روک دیتا ہے، وہاں جو چاہیں گے وہ کھائیے گا، نہ وہ ختم ہوگا، اور نہ ایسا ہے کہ آپ پینے کھانے کے جائیے گا تو منع کر دیا جائے گا، وہ منع بھی نہیں کیا جائے گا، روکا بھی نہیں جائے گا۔ جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، جس وقت چاہیے، جس طرح چاہیے، ان چیزوں کا استعمال کیجیے، یعنی
پوری فارغ البالی ہے، خوشحالی ہے اور آرام و سکون کے ساتھ آسودگی ہے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اس کے علاوہ اونچے اونچے فرش لگے ہوں گے۔ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا، اونچی شان والی بیویاں عطا کی جائے گی۔ دوسرا مفہوم عام یہی ہے کہ اونچا بیڈ یا اونچا تخت لگایا جائے گا جس پہ لوگ آرام کریں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ ہم ان کی بیویوں کو اثر نو پر پیدا کریں گے۔ دنیا میں جو عورتیں انسان کو ملی ہوئی ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سوجھ موجھ والی بیوی عطا کر دیا، سمجھدار بیوی دے دیا، تو گھر اس کا جنت بن جاتا ہے، اور اگر بدتمیز قسم کی عورت مل جائے تو گھر اس کا برباد ہو جاتا ہے، جنت نشا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو کہا یہ جو عورتیں دنیا میں تمہیں دی گئی ہیں، چاہے جس رنگ کی بھی رہی ہو، کالی ہوگی، گوری ہوگی، دبلی ہوگی، پتلی ہوگی، موٹی ہوگی، تازی ہو، جو بھی ہو، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم اثر نو پیدا کریں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، پھر سے ہم اس کی اچھی تخلیق کریں گے، اچھے اندازے پیدا کریں گے، بنائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر اسے ہم باکرہ بنا دیں گے، ورجن، کماری بنا دیں گے۔ بہت ساری بچے پیدا کر چکی ہیں، شوہر سے ملی ہوئی عورتیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کو ایسی بیوی، یہی بیوی اس شکل ملے گی کہ وہاں بالکل باکرہ ہوگی، کسی نے اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کا استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان عورتوں کو باکرہ بنا دیں گے، کماری بنا دیں گے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، عُرب مطلب خوبصورت، محبوب اور پیاری، اترابا مطلب ہم عمر۔ اس کا بھی دو مفہوم بیان کیا گیا۔ جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی، چاہے حور عین کی شکل میں ہو یا دنیاوی عورتیں ہوں، ان تمام کو یکساں عمر کی بنا دیا جائے گا۔ یکساں عمر سے مراد 32-33 سال کی عمر والی ہوں گی، جو اصل جوانی کی عمر ہوتی ہے، اسے عمر کے بنا دیا جائے گا۔ دوسرے مفہوم بیان کیا گیا کہ جس عمر کا شوہر ہوگا اسی عمر کی اس کی بیوی ہوگی۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، خوبصورت اور ہم عمر بیوی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک مذاق ثابت ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا رسول اللہ ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جا کہہ دو کہ تم بوڑھی ہو کے نہیں جاؤ گی، جنت میں جاؤ گے تو جوان ہو کے جاؤ گی۔ مسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ تو جتنی بھی عورتیں دنیا میں ہیں، چاہے 60 70 100 سال کی عمر کی رہی ہوں، اسی طرح مرد کا معاملہ ہے۔ جو انسان جنت میں جائیں گے، جنت میں سب کی عمر نوجوانی کی اور جوانی کی ہو جائے گی۔ جوانی کی عمر سے مراد 30-32 سال والی 33 سال کی عمر کو سن رشد قرآن نے کہا ہے۔ اس عمر کے لوگ ہوں گے، اسی عمر کے لڑکے بھی ہوں گے، اس عمر کے عورتیں بھی ہوں گی۔ فرمایا عُرُبًا أَتْرَابًا، خوبصورت، محبوبہ اور پسندیدہ اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال ملے کون ہوں گے؟ فرمایا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک جم غفیر ہوگا پہلے کے لوگوں میں سے بھی، اور جم غفیر ہوگا بعد کے لوگوں میں سے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں، پہلے والے اس میں زیادہ ہوں گے لیکن بعد والے کم ہوں گے، کیونکہ جو دن گزرتا جا رہا ہے تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ تو السابقون الاولون کا بڑا مقام ہے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک، ان تمام میں جو سب سے اولون سابقون اولون ہے، اس کی تعداد زیادہ ہوگی کہ بڑی لمبی مدت گزری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ تعداد ہوگی، تھوڑی تعداد ہوگی اس کی۔ لیکن دوسرے مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور اور اس امت کے آخری دور کا تذکرہ کیا گیا۔ ابتدائی دور مخلصین ایمان والے،
نفاق سے پاک ایمان والے، حقیقت پر مبنی ایمان والے، پکا اور سچا ایمان والے زیادہ تھے. بعد میں ایمان میں خامی اور خرابی آتی چلی جا رہی ہے، تو بعد والے کم ہوں گے، پہلے والے زیادہ ہوں گے. لیکن اصحاب الیمین کے بارے جن کے نام اعمال دائیں میں دیا جائے گا کہ پہلے والوں میں سے ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. اچھے اعمال کرنے والے تو ہر دور میں رہیں گے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ رہے بائیں ہاتھ والے، وہ انسان جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کیا ہی خراب ہے یا کیا ہی بدقسمتی ہوگی ان بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے، کتنی بدنصیبی اور بدقسمتی ہوگی. کیسے؟ فی سموم و حمیم، ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ لو لگنے والی ہواؤں میں، لپٹ یعنی لو کی لپٹ میں ہوں گی یہ لوگ، لو کی لپٹ میں ہوں گے. وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. جہاں سے بھی جائیں گے گرم ہوا چل رہی ہوگی، پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور ان کو سایہ تو ملے گا لیکن وہ گرم سایہ، دھواں دار سایہ. جہنمی انسان جہنم میں حیران و پریشان ہوگا، انہیں کچھ سایہ دکھائی دے گا، دیکھا بادل ہے چلو اس طرف چلتے ہیں، شاید وہاں جا کے سکون حاصل ہو جائے. جہاں گرم کھولتا ہوا پانی بھی ہے اور گرم گرم ہوا چلتی ہے، اس کے نتیجے بدن بھی چل رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سایہ دکھتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو سایہ کیسا ہوگا؟ جہنم میں آگ جلنے کے نتیجے میں جو دھواں ہوگا، اسی دھواں کا تیار کردہ وہ سایہ ہوگا. وہاں گرمی ہوگی سردی ہوگی، وہ گرم ہی گرم ہے. تو کہا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ وہ گرم گرم دھوئیں والے بادل کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم جہاں نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی اور نہ ان کو نفع کوئی فائدہ پہنچے گا. سوچے گا کہ اس گرمی سے نکل کے وہاں پہنچ جائے، کوئی ٹھنڈک مل جائے اور کچھ نفع بخش چیز مل جائے، فائدہ ہو جائے. کیا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کدھر سے نکلا ادھر بھی گئے، یہاں بھی گرمی تھی وہاں بھی گرمی ہے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے. اللہ جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خوشحالی کا ناجائز استعمال کیا. خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت و بندگی میں دل لگانا چاہیے. تو لوگوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن خوشحالی کے غلط استعمال کیا. من موجی زندگی گزاری، من چاہا زندگی گزاری، جس طرح چاہا ویسے اس نے زندگی گزار دیا. تو کہا دنیا میں من چاہی زندگی تم نے گزاری تھی، اب یہاں تمہیں ذلت و خواری ہی ہے اور تکلیف ہی تکلیف ہے، آرام نام کی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اب جہنم میں جاؤ اور جلو، وہیں کھاؤ پیو وہیں مرو. موت تو آئے گی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مر 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 کے زندہ رہو. کیا فرمایا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین اس لیے کہ یہ لوگ وہاں اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے اور اپنی خوشحالی کا غلط استعمال کر رہے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. تو گناہ ہو گیا، انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کر لے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اپنے آپ گناہوں سے دور رکھے. لیکن جس کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ گناہ میں لت پت ہوتا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ گناہ ہی میں لگا رہتا ہے. کہا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ یہ بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کر، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ کر. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، وہ شرک بھی کر رہے تھے، کفر بھی کر رہے تھے، آخرت کے انکار بھی کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ہر بڑا گناہ کے کرنے والے تھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، وَإِذَامًا صرف ہمارا ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہمارے آباء و اجداد چلے گئے،
ان کی آبا اجداد چلے گئے, آج تک تو سنا نہیں گیا کوئی زندہ ہو کے آ رہا ہے. ہم بھی مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آئے دن تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ قبرستان کی کھدائی ہوتی ہے, وہاں صرف ہڈیاں کچھ ملتی ہیں, جس میں کہ چمڑے اور گوشت کا تو اتا پتہ نہیں ہوتا. وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہوتی ہے, کھائی ہوئی ہوتی ہے, ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے تو اس کا مشاہدہ ہے. کیسے ہم کہیں گے برسا برس کے بعد انسان زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یقولون اذا متنا وکنا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے, واذا میں ہڈیاں ہماری باقی رہ جائے گی, انا لمبعوثون, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون, کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے کچھ ہے ہی نہیں. قبرستان کی کھدائی کے بعد, قبر کی کھدائی کے دوران تو ملتا ہے کہ کچھ ہڈیاں بچی ہوئی ہیں, وہ بھی سڑی گلی ہے. تو ہمارے آباء و اجداد جو بہت برسا برس دنیا چلے گئے, وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, فرما دیجئے یقیناً پہلے والے بھی اور بعد والے بھی, لمجموعون, سب کے سب جمع کی جائیں گے, الی میقات یوم معلوم, ایک متعین مقرر دن کے ایام میں, ایک مقرر دن کے اوقات میں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی جمع کیے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سارے کے سارے وہاں جمع ہوں گے, صرف تمہارے باپ دادا کی خصوصی نہیں ہے, سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر ایک گمراہ ہو اور ایک تکذیب کرنے والوں سنو. گمراہی سے دو چار انسان کو مخاطب کیا گیا, اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی, آخرت کا انکار کیا, بطور خاص اس کو خطاب کیا گیا. لآکلون من شجر من زقوم, دنیا میں تو بہت کچھ کر لیے ہو, اب جب وہاں پہنچو گے تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے. زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے, سور کا درخت کہا جاتا ہے, جس میں کانٹا ہی کانٹا ہے. انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو بھوک کو مٹانے کے لیے سوچتا ہے کہ پیٹ میں کچھ چلا جائے, اندر ڈالنے کے لیے جو چیز اسے مل جائے جس سے اس کی بھوک مٹ جائے. تو پھل ملے گا کانٹا دار, اس کانٹے دار کا پھل, تھور کا درخت کا پھل جو کانٹا ہی کانٹا ہے, انسان اسے کھائے گا. لآکلون من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے تم کھانے والے ہو. فمالئون منہ البطون, اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرنے والے ہو. آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی کھا لیتا ہے, وہ سڑا گلا بھی نہیں دیکھتا, دبلا پتلا بھی نہیں دیکھتا, بس کسی طرح پیٹ میں جائے کہ پیٹ میں جو بھوک کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے ذرا سکون مل جائے. تو کہا یہ کانٹے دار درخت کے پھل کھائیں گے اور اسی کھا کھا کر پیٹ بھریں گے, کھاتے جائیں گے. تکلیف بھی ہو رہی ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہت مشکل سے اس کا حلق سے نیچے اترے گا, لیکن اس کے باوجود اندر میں جو کھوت لگی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے, اس کو مٹانے کے لیے انسان کانٹے دار پھل ہی کھائے گا. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر اس پر یہ معاملہ ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. آدمی جب کھاتا ہے تو اندر کے کھوت کو بجھانے کے لیے, پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے آدمی پانی استعمال کرتا ہے. کوئی نارمل پانی استعمال کرتا ہے, کوئی ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے, مختلف قسم کا جوس استعمال کرتا ہے, لیکن جہنم میں صرف کھولتا پانی ہی ملے گا. کہا پھر یہ پینے والے ہیں کھولتا ہوا پانی. کیسا پانی پیے گا؟ فشاربون شرب الہیم, یہ پانی اس طرح پیئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ بہت زیادہ پانی پی جاتا ہے, پیٹ بھر لیتا ہے, کئی دن تک اس کا کام چل جاتا ہے. اور اگر اس کی پیاس لگے اور پانی فراہم ہوا تو مہینہ بھر کے لیے پانی پی لیتا ہے. اور اگر اس اونٹ کو بیماری لگ جائے, پانی پینے کی بیماری, تو اونٹ پانی پی پی کے مر جاتا ہے, لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی. استسقاء کی ایک بیماری ہوتی ہے,
آدمی خالی پانی پیتا ہے، جتنا پانی پی لے اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی ہے۔ یہ بیماری خاص طور سے اونٹ میں ہوتی ہے۔ کہا فشاربون شرب الہیم، یہ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے۔ ایک تو کھولتا ہوا پانی ہے، پیاس بجھ نہیں رہی ہے، اسی کھولتا ہوا پانی کو پی بھی رہا ہے، پیاسے اونٹنے کی طرح پی رہا ہے۔ اور قرآن آیت کی روشنی میں کہ ادھر سے آدمی پانی پیے گا اور پیچھے کے راستے سے اس کی انتڑی کٹ کٹ کے نکلتی باہر چلی جائے گی، اس کے باوجود بھی پانی پیئیں گے۔ کھائیں گے کانٹے دار درخت کا پھل اور پیئیں گے بالکل کھولتا ہوا گرم پانی۔ کہیں کہاں پلایا جائے گا، کچھ لہو پلایا جائے گا، زخم کا نکلا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو جلنے کے نتیجے میں پانی ٹپک ٹپک ایک جگہ جمع ہوتا ہے اس کو پلایا جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں انہیں پینے کو دی جائے گی اور آدمی پیے گا، صرف اس لیے پیے گا کہ پیاس کی شدت کو بجھایا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیاس بجھے گی نہیں، لیکن وہ پیتا چلا جائے گا۔ اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اس کی میزبانی ہوگی، قیامت کے دن اس کی مہمانی اسی طرح سے کرائی جائے گی۔ اندازہ لگا لیجئے، ایک انسان جنت میں جائے گا جہاں آرام و سکون کی ساری چیزیں موجود ہیں، ایک انسان جہنم میں جائے گا جہاں تکلیف کی ساری چیزیں مہیا ہیں۔ جنت میں انسان تکلیف دیکھ ہی نہیں سکتا اور جہنم میں انسان خوشحالی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر جنت سے متعلق دو باتیں آئی کہ جنت کا ایک درجہ یہ ہے، ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ عام طور سے عام انسان عمومی درجہ کے حقدار بنیں گے، ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے وہ دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بڑا مقام حاصل کر لیا، السابقون الاولون کے زمرے میں داخل ہو گیا، اللہ کے مقرب بندوں میں اپنا نام لکھا لیا، ان کا معاملہ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا ہے، ان کے لیے بڑے اچھے اچھے انتظامات ہیں اور ان کے لیے ساری سہولیات فراہم ہیں۔ جنت میں جو چلا گیا، چاہے اعلیٰ درجہ کا ہو چاہے ادنا درجہ کا ہو، وہاں سکون ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ درجہ میں کچھ فرق ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ انہوں نے عبادت کی ہے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال زیادہ کیے ہیں، اس لیے ان کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کم کیا مگر اللہ کو خوش تو کیا ہے، درجہ گھٹا ہوا صحیح، جنت میں داخل تو کر دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان جہنم میں چلا گیا اپنے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یا اعمال کی خرابی کی بنیاد پر یا برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کی بنیاد پر، تو جس طرح کا جرم اس نے کیا ہوگا اسی جرم کے نتیجے میں اسی انداز کی سزا اس کو دی جائے گی۔ جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ملے گی، جیسا کرم ہوگا ویسا بدلہ دیا جائے گا، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، جیسا انسان کرے گا ویسا پائے گا، اچھا کیا تو اچھا پائے گا اور برا کیا تو برا پائے گا۔ تو قرآن مجید کی سورۃ الواقعہ نے، جنہیں عام طور سے انسان پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ ضعیف روایت بھی ہے کہ جو انسان روزانہ اس کو پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا، بھوکمری نہیں ہوگی، کبھی فقیر نہیں ہوگا، سب روایت صحیح نہیں ہے لیکن عام طور سے سماج میں بہت مشہور ہے۔ قرآن پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت دے گا، الگ سی بات ہے، لیکن سورۃ الواقعہ کے پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا تو ملے گا ہی، لیکن سورۃ الواقعہ کے پڑھنے کے نتیجے میں آپ کی روزی روٹی میں کمی نہیں آئے گی، ایسا اللہ اس کے رسول نے کوئی بات بیان نہیں کی ہے۔ مگر اللہ کے رسول کے نام پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے بھوکمری ختم ہوتی ہے اور فاقہ مستی کی زندگی نہیں ملتی۔ بہرحال جو اصلی زندگی کا تذکرہ سورۃ الواقعہ نے کیا ہے، انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ قرآن انسان کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ اخروی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے دستور بتلایا۔ دنیا اس انداز سے گزار لوگے، وقتی تکلیف تم کو ہو سکتی ہے، لیکن دنیا اس طرح گزارنے کے بعد اگر اللہ کو تم نے خوش کر لیا ہے تو آخرت کی سرخروئی تمہیں ملے گی، وہاں کا آرام و سکون تم کو ملے گا۔ اور اگر دنیاوی چیزوں کا غلط استعمال کیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا شروع نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، دنیا بقدر دنیا استعمال نہیں کیا، دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے عمل میں نہیں لایا، تو یاد رکھیے کہ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں وہ دنیا آپ کو ذرہ برابر بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ دولت آپ نے جمع کیا یہی رہ جائے گی،
نام و نمود آپ نے جمع کیا، سب سے پہلے آپ کا نام چھین لیا جائے گا۔ اولاد کے لیے سب کچھ کی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جنازہ تک آپ کا ساتھ دیں گے، اس کے بعد آپ کی زمین و جائیداد پر بھائی بھائی میں خونریزی کریں گے، لڑائی دنگا و فساد کریں گے۔ تو کہا دنیا تمہیں دی جاتی ہے آخرت کی کمائی کے لیے، اگر تم نے آخرت کو کمایا نہیں تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو کہ تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، یا کم از کم ایسے اعمال کرو کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے۔ تم ایسے اعمال سے اپنے آپ کو گریز کرو، پرہیز کراؤ، بچاؤ، دور رکھو کہ جس کے نتیجے میں بائیں ہاتھ میں آپ کو نام اعمال ملے۔ ایسا کام مت کیجیے تاکہ بائیں ہاتھ میں اعمال نہ ملنے کے نتیجے میں آپ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، پھر جنت میں جائیں گے سکون کے ساتھ رہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان بائیں ہاتھ والوں کو جو سزائیں دی جائیں گی، جو تکلیف پہنچائی جائے گی، انہیں گمراہ جھٹلانے والے کہہ کر پکارا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا زقوم کے درخت، کانٹے دار درخت کو کھا لو، گرم کھولتا ہوا پانی پی لو۔ تم اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیتے اور پیتے ہی رہ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود تمہاری پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہوگا؟ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی میزبانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی۔ کس دن؟ بدلے کے دن۔ کہا جائے گا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیے اچھی چیزیں تناول فرما لی۔ ادھر حقیقت ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے تان و تشریح، یعنی تان و تنزیح، تان کے انداز میں یہ کہا جائے گا کہ آپ بڑے اچھے انسان تھے نا، دنیا بڑا اچھا کام نے کیا، لیے سزا کھا لی۔ اس لیے ہمیں آخرت کی سرخروئی کے حصول کے لیے دنیا میں اچھے اعمال بجا لانے چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق بنعمت فرمائے۔ آمین۔